یا 70 کالونیاں یا 70 فرقے جو قبیلے ہوتے خاندان، اس میں ایک ایک آدمی یہ ہے کہ نکل جائے کہ مجھے یہاں سے بنگلہ ہاؤس کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو اور اس کے امیدوار کو جتانا ہے اور دوسرا کوئی کام کرنا نہیں ہے، یہ اگر طے کر کے نکل جائے تو 70 محلے مجلس سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ صرف اپنے ذہن کو بنانا ہے۔ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ ہر کوئی کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ حکم کیا آنے والا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے ہم کو دعوت نامہ دینے والا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کو ابھی کچھ کام ہی نہیں بولے، کوئی آ کر کام بولے گا تو میں شروع کروں گا، میں کام کرنا چاہوں کوئی کام بتانے والا نہیں ہے۔ آپ کا الگ مسئلہ، آپ کا الگ مسئلہ، آپ کا الگ مسئلہ۔ مگر افسوس سے یہ بات بتانا پڑتا ہے کہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ کوئی آ کر آپ کو اطلاع دیں گا، کوئی آ کر آپ کو اس بات کا پیغام دیں گا، اٹھو نوجوانوں، مجلس کا قافلہ وہاں سے آ رہا ہے، اس میں آپ بھی اپنی سرگرمی کو بڑھاؤ، اٹھو نوجوانوں، مجلس کا جلسہ وہاں ہو رہا ہے، آپ یہ ذمہ داری سنبھال لو۔ یہ بولنے کا وقت نہیں ہے، یہ بولنے کا وقت نہیں ہے، اور کسی کے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا دل جو کام میں مطمئن ہوتا ہے، آپ کا دل اس بات میں مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے تو وفاداری کی مجلس اتحاد المسلمین سے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایریا کے صدر کو بتائے کہ آپ کام کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہاں کے انچارج کو امیدوار کو بتائے کہ آپ کام کر رہے ہیں، ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ پارٹی کے صدر محترم اسد الدین اویسی صاحب تک ایک پیغام مل جائے کہ میں یہاں پر کام کر رہا ہوں۔ اس بات کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، یہ کافی ہے۔ اب میں یہاں پر آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ میں خطاب کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر 2 بار آ رہا ہوں، 3 بار آ رہا ہوں، 4 بار آ رہا ہوں، جتنا میرا دل مطمئن ہو رہا اتنا آ رہا ہوں۔ اگر میرا دل 2 بار میں مطمئن ہو رہا، صبح کی ایک وزٹ اور شام کی ایک وزٹ، تو یہ میرا رزلٹ مل گیا۔ آپ پہلے یہ سوچ لیجیے یہ کام کس کا کر رہے ہیں، آپ پہلے دماغ میں بٹھا لیجیے یہ کام کون سا کر رہے ہیں، آپ پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ یہ کام کے انتظار میں خلق عنبر پیٹ کی عوام 65 سال سے انتظار میں تھی، ہی نہیں تھی۔ اگر کسی کا موبائل کھلا ہے تو میوٹ پہ کر لیجیے، کیونکہ زیادہ تر لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ایک آدمی گیا پھر دوسرا دیکھا تو بات میں خلل پیدا ہوگا۔ 65 سال سے ہندوستان کو آزاد ہو کر 65 سال ہوئے، اور 65 سال بھی ہم پہلے بھی عنبر پیٹ تھا، اور اس وقت بھی مسلمان اور دلت بھائی یہاں پر بے شمار اکثریت میں تھے اور آج بھی ہے۔ مگر ہندوستان آزاد ہوئے 65 سال کے بعد آپ کی اپنی پسندیدہ جماعت نے یہاں پر قدم رکھا اور یہ اعلان کیا کہ 2014 میں ہم ہمارے امیدوار کو لڑوا رہے ہیں۔ آپ کئی بار دارالسلام کو آئے، وقت با وقت، وقتاً فوقتاً، جب بھی جو ضرورتیں آپ کو محسوس ہوئی، آپ یہاں کے کارپوریٹر کے ذریعے یا یہاں کے ابتدائی کمیٹیوں کے ذریعے یا کسی بھی حضرات کے ذریعے آپ دارالسلام تک پہنچے اور اپنے مسئلے مسائل کو صدر مجلس کے سامنے رکھے، اور جو حکم ہو سکتا ہے، جو بن سکتا ہے، مجلس نے آپ کے کام کو پورا کیا۔ اور ہمیشہ یہاں سے کئی لوگ آئے، پچھلے 1 سال میں تو میں خود بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئیوں حضرات یہاں سے آئے اور یہ سوال کرے کہ نقیب ملت اس بار عنبر پیٹ سے انشاءاللہ سوچ کے بتائیں گے بول کے آپ کے صدر محترم کوئی اور آئے اس بار 2014 میں عنبر پیٹ سے ہم کو امیدوار ہونا۔ کئیوں مہینوں سے انتظار چل رہا، کئیوں سالوں سے انتظار چل رہا، کئیوں بار آپ لوگوں نے دعائیں کی، تمنا کی، اگر آج یہاں پر مجلس ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا، مجلس ہوتی تو ویسا نہیں ہوتا، مجلس ہوتی تو ہم بے بات طریقے سے پھر سکتے تھے۔ آپ تمام لوگوں کی دعائیں نے اوپر والا قبول کر لیا ہے کہ آپ کے علاقے میں مجلس آ گئی، امیدوار بھی مقرر ہو گیا، اب الیکشن کو 15 دن ہے مگر سرگرمیاں نہیں ہو رہی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا میں اپنا وقت خراب کر رہا ہوں یا جماعت آپ سے جو امید لگا کر یہاں پر اپنے امیدوار کو اتاری ہے، کیا جماعت کی امید آپ سے جو لگ رہی ہے وہ دھوکے میں آنے والی ہے یا آپ جتا کر لے جانے والے یہاں سے؟ آج کا یہ موقف تو یہ اس بات کی
دلیل دے رہا ہے کہ یہاں کے حلقے کے امبرپیٹ کے نوجوانوں کو، امبرپیٹ کی عوام کو بی جے پی نہیں تو کیا ہے، کانگریس ہے تو کیا ہے، منڈی سے تو کیا ہے، یہ موقوف میں بیٹھے ہوئے. یہ میں غلط بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں؟ اللہ کرے کہ میں غلط بول رہا ہوں، مگر یہ بات حقیقتاً یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ امیدوار کو فائنل کر 9 تاریخ کے دن گزشتہ 4 صوبے کو امیدوار یہاں سے فائنل ہوا اور آج 5 روز مکمل ہو گئے. یہ پیدل دورے جو ہو رہے ہیں اس کے اندر مجمع نہیں آ رہے، جو عوامی روڈ پہ ملاقات ہو رہی ہے اس میں مجمع نہیں آ رہی، گھر پر جا کر دروازہ مار کر بات کر رہے ہیں تو گھر سے لوگ باہر نہیں نکل رہے، جو بستی میں جا رہے ہیں وہ بستی کے جانے والے لوگ ہی نہیں ہیں وہاں پر. کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آج کس چوراہے میں کھڑے ہوئے ہیں ہم؟ ملک کے حالات کو دیکھو، نئی نئی سیاسی جماعتوں کے منصوبوں کو دیکھو. ہر سیاسی جماعت کا منصوبہ ہے کہ منڈی سے اتحاد المسلمین کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے. اور منڈی کے مستقبل آپ لوگ ہیں، آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کو ہماری پسندیدہ جماعت کو مضبوط کریں. اور کیا آپ اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ کس کونے سے آپ اپنی ذمہ داری کو اٹھا رہے ہیں؟ ارے جس علاقے میں نوجوان پھر رہا اس علاقے کے ذمہ دار لوگ نہیں ہیں. آج تک ابھی تک کوئی جلسہ عمل میں نہیں آیا. کیا آپ کو کوئی بولے ہوئے ہے کہ جلسہ کرے تو جان سے مار دیں گے؟ کیا آپ کو کوئی بولے ہوئے ہے کہ بستی میں کینڈیڈیٹ بلائیں گے منڈلیز کے تو جان سے مار دیں گے؟ قسم خدا کی ایک بائک کالا ایسا پیدا نہیں ہوا جو مجلس کے ورکر کو ہاتھ لگا سکے یا منڈلیز کے امیدوار کو ہاتھ لگا سکے. آج کا منڈلیز کا موقف ایسا ہے اگر آپ اپنا جھنڈا گاڑے منڈلیز کو قائم کرنے کے لیے تو کسی مائک کے لال میں اتنی ہمت، اتنی دم نہیں ہے کہ آپ کو ہاتھ بھی لگا سکے. یہ منڈلیز کا موقف ہے. ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے. ویسے بھی ہم مشہور ہیں، بہت لیڈر لوگ ہیں. ڈر اور میاں بھائی ایک جگہ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتا. ڈر کو بھگا بھگا کے مارے سو ہے کئیوں بستیوں میں. یہ حیدرآباد کی تاریخ گواہ ہے. ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے اور ہم کو کسی کے چہرے کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جماعت پسند ہے، جماعت آپ کی ہے. مجھ کو جماعت پسند ہے، یہ جماعت میری ہے. میری جماعت، اپنی جماعت، ہم سب کی جماعت. یہ جذبہ لے کر آگے بڑھو. ارے آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ اتنے دلت بھائی ہیں یہاں پر، اتنے بیکورڈ کلاسز ایس ٹیز بھائی ہے، شیڈول کاسٹ بھائی ہے، اور اتنے دلت بھائی ہے اور اتنے میاں بھائی ہے. اگر ہم سب مل کر یہ سوچے کہ منڈلیز کو یہاں سے لانا ہے تو 100% آگے سمجھے. یہ کانگریسیوں کی، یہ کمل کے کیڑے کی ایک سازش ہے کہ دلت کو الگ رکھو، میاں بھائی کو الگ رکھو اور میاں بھائی کو بھی ٹکڑوں میں رکھو. اور اپنے میں خدا کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک چیز کی اپیل کر رہا ہوں، انا کو مت لاؤ. انا کو مت لاؤ. میں بڑا یا انہوں بڑے. اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا اپنے آپ کو بول رہا تو ہاتھ جوڑ کے بولیے تم ہی بڑے بھائی، چلو کام. یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت آپس میں تناؤ میں آنے کا نہیں ہے. آج ہماری بربادی صرف ایک وجہ سے ہوئی. ہم میں یہ چیز کی خامی ہے، ہر وہ چیز کی خوبی ہے ہم پہ. طاقتور ہے، پڑھے لکھے ہیں، عقل کے رکھنے والے ہیں، جوش ہے، جذبہ ہے، خوبصورت ہے اور بے بات دل ہے. مگر ایک چیز کی کمی ہے، وہ اتحاد. آج ہم میں اتحاد نہیں ہونے کی وجہ سے چاروں طرف سے 65 سال سے چوپے کھا رہے ہیں. اگر آج نہیں سدھریں گے تو مستقبل بڑا خوفناک ہے. آپ لوگوں کو اتنی اطلاع تو ہے کہ آج 2014 میں کل ہند منڈی سے اتحاد المسلمین، کرسچن بھائی، دلت بھائی اور میاں بھائی کا مقابلہ کس سے ہے؟ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے. کس سے مقابلہ ہے؟ وہ کمل کے کیڑے سے مقابلہ ہے. کمل کا کیڑا ہے، زہریلا کیڑا ہے، اس سے ہمارا مقابلہ ہے. کیا تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تیاری ہے، یہ جستجو ہے. آج 5 دن امیدوار کو